اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ رمضان جو ہے وہ رحمت ہے، اور اس رحمت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اس میں سے چند ایک جو بڑی بڑی قسمیں ہیں ان کے ہم نے نام لکھے یہاں، اور اس میں سے ایک ہے تربیت۔ لیکن یہ کس طرح کی تربیت ہے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو آج کا جو موضوع ہے وہ تربیت ہی ہے۔ ان بڑی بڑی جو قسمیں ہم نے چند ایک کے جو نام لکھے ہیں رحمت کے مختلف پہلو ان کے، اس میں سے تربیت جو ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تتقون میں کیا بتایا گیا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بنو۔ متقی بننے کا مطلب بچ جاؤ، اور اس کے بہت سارے معنی ہیں متقی بننے کے، بچنے کے۔ کس کس طرح سے بچو گے، کن کن چیزوں سے بچو گے؟ روزے کے ذریعے انسان جو ہے وہ ہلاکت سے بچتا ہے۔ روزے انسان کے اندر کیا کرتے ہیں؟ مشکل برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جیسے دیکھیں، اگر آپ کے کیا ہے جو دل کے مریض ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آپ پیدل چلیں، آپ ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ کے کندھوں میں درد ہے تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا ایکسرسائز کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان مضبوط ہوتا ہے۔ تو روزے جو ہیں یہ بھی ایک ایکسرسائز، پورے مہینے کی جو ایکسرسائز ہے، جو مشق ہے، یہ کس لیے ہے؟ وہ آپ کو مشکل برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ روزوں کی جو مشق اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے لیے رکھی، یہ انسان کو مضبوط بنانے کے لیے، متقی بننے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، شیطان سے لڑنے کے لیے۔ کیونکہ جب انسان مشکل برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمت نہیں ہارتا، بلکہ وہ بہادری سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور آپ نے مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ شیطان سے۔ اور جب انسان مقابلہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مقابلہ کیے بغیر تو کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ تو اس کی ہم مثال، یہ جو تربیت ہے رمضان کی، اس کی مثال ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں، جیسے آپ نے بچے کو کسی چیز کی تربیت دینی ہے، اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، تو آپ اسے اسکول میں بھیج دیں۔ جس طرح کی آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ بنے، اسی طرح کے اسکول میں، اسی طرح کی کلاس میں اس کو بھیج دیں۔ اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو اس یونیورسٹی میں جائے گا، ڈاکٹر بننا ہے تو اس کلاس میں جائے گا۔ اگر آپ نے فرنیچر بنانے کی تربیت حاصل کرنی ہے تو آپ اس کلاس میں جاؤ گے جہاں فرنیچر بنانا سکھایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے شیطان سے لڑائی کرنی ہے تو آپ نے تقوی کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات ہے کہ یہ پورے مہینے کی اور سب کے لیے کیوں؟ جیسے بچے ہیں، آپ نے اس کو اسکول بھیجا تو آپ گھر میں بھی تو اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک بچے کی گھر میں اکیلے کی تربیت کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایک تو بچہ مشکل میں ہوتا ہے اور ایک آپ مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بچے کو سکھانا مشکل ہوتا ہے۔ جب سارے بچے اکٹھے ہو کر سیکھتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سب کو ایک ساتھ 10-20 بچوں کو ایک شخص جو ہے وہ تربیت دے سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے وقت گزرنے کا انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ بہتر تربیت کرتے ہیں۔ پھر جب اکٹھے تربیت کرتے ہیں تو ان میں مقابلہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ جو بچہ زیادہ محنت کر رہا ہے اور جو کم کر رہا ہے وہ بھی اس کی طرف دیکھ کے زیادہ محنت کرنے لگتا ہے، تو زیادہ بہتر تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ روزے تو رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن مہینے میں 1 رکھ لیا، 2 رکھ لیے، یا ہفتے میں رکھ لیے۔ 12 مہینے جو ہوتے ہیں، 11 مہینے، ان میں سارے مسلمان جو ہیں وہ اس طرح سے مشکل طور پہ روزے نہیں رکھتے، اور کبھی کوئی رکھے گا، کبھی کوئی رکھے گا، سارے مسلمان اکٹھے نہیں رکھیں گے۔ جبکہ جیسے آپ اسکول میں بھیجتے ہیں تو اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے،
اور اس سے وقت کی عادت پڑتی ہے. تو اسی طرح جو مسلمان ہیں وہ جب پورے کے پورے مسلمان ایک مہینے میں ایک وقت پہ وہ کھانا کھائیں گے روزہ رکھنے کے لیے، ایک وقت پہ وہ افطاری کریں گے کھانا کھائیں گے روزہ کھولنے کے لیے، تو وقت کی ان کی جو ہے وہ تربیت ہو جائے گی. پھر جب وہ رات کی عبادت خصوصی طور پر جو اس کی ہدایت کی گئی ہے وہ رات کی عبادت کریں گے تو شیطان سے لڑنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی، رات کو جاگنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو شیطان خود دور بھاگ جاتا ہے. اور جب آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے آپ جب ان کو چھوڑتے ہیں تو حرام چیزیں جو ہے ان کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہر انسان کے لیے جب انسان حلال چیزیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ سکتا ہے تو اللہ کے حکم ماننے کا عادی بن جاتا ہے. اس کی یہ ایکسرسائز ہے اللہ کا حکم ماننے کی، کہ وہ اللہ کا حکم ماننے کی عادت پڑ جاتی ہے اسے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزیں چھوڑنا اور بھی زیادہ آسان ہے. جیسے کہ کوئی فوج ہوتی ہے، وہ اس نے جس طرح کی لڑائی ہوتی ہے اسی طرح کی وہ تربیت حاصل کرتی ہے. جیسے اگر پچھلے زمانے میں تلوار سے لڑائی ہوتی تھی تو تلوار کی مشق کرتی تھی، آج اگر اسلحے کی لڑائی ہے اور بندوق کی لڑائی ہے تو آج اسی طرح کی مشق کی جاتی ہے. تو اسی طرح آپ کی لڑائی شیطان کے خلاف ہے. آپ نے تقوی کی مشق کرنی ہے کہ شیطان سے کیسے لڑائی کرنی ہے. آپ نے جب آپ یہ مشق کریں گے تو آپ دشمن جو ہے، دشمن کون ہے انسان کا؟ شیطان. تو آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کو شکست دے. اس کے لیے یہ مشق ضروری ہے. جب تک کوئی مشق نہیں کرتا تب تک وہ کمزور ہوتا ہے. ایکسرسائز جیسے آپ دنیاوی ابھی ہم نے اس کی پڑھی ہے مثال کہ ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، خاص طور پہ بوڑھوں کو ایکسرسائز کی ڈاکٹر جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ مضبوط رہیں، ان کے مسلز، ان کا جسم جو ہے وہ مضبوط رہے، وہ گرے نہ، کمزور نہ ہو. تو اسی طرح سے متقی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے اس کی مشق ہے یہ پورا مہینہ. اور پھر دیکھیں کہ جس قوم کے لوگ متقی اور نیک ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز چھوڑنے والے ہوتے ہیں، شیطان کی پھر میں چال نہیں ہوتی کہ ان کو نقصان پہنچا سکے. یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان روحانی سپاہی تھے، دیکھیں کہاں 313 اور کہاں 3000 ہزار تو ان کی جو تھی وہ کامیابی حاصل ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے سپاہی تھے. کہاں خالد بن ولید کے پاس تھوڑی سی فوج ہوتی تھی اور مقابلے میں ان سے 10 گنا زیادہ فوج بھی ہوتی تھی، 3 گنا زیادہ، 4 گنا زیادہ. اور وہ کیونکہ اس وقت وہ کیا تھے؟ متقی تھے لوگ. اور آج ہم جتنا ہی اس سے دور بھاگ رہے ہیں اتنا ہی شیطان ہم پر حاوی ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کی تعداد دیکھیں کتنی زیادہ ہے، لیکن وہ ہر جگہ مغلوب ہو رہے ہیں. اور اسی چیز کی مشق ہے رمضان، اسی تقوی کی، متقی بننے کی مشق ہے. جب انسان اللہ کا حکم ماننے کی مشق کرتا ہے تو شیطان سے لڑائی کرتا ہے، اور پھر شیطان اس کو ہرا نہیں سکتا بلکہ وہ اسے ہرا دیتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. انسان کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. جب اللہ راضی تو سب راضی، اور جب اللہ بندے سے راضی ہے تو وہ کامیاب ہے. اور اس کی یہ مشق ہے. جب انسان تقوی کی مشق کرتا ہے تو شیاطین اس کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتا، اسے تباہ نہیں کر سکتا، اسے برائیوں کی طرف آسانی سے نہیں کھینچ سکتا. بلکہ انسان جب مشق کر کے مضبوط ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیاں کرنے کی، نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس رمضان میں بہترین یہ تربیت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور بہترین جو ہے وہ ہمیں متقی بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.